پیارے بھائیو، تعمیر کا دوسرا مرحلہ بعد از اسلام۔ تعمیر کعبہ کے دوسرے مرحلہ میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین ابن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کی تخت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج مکہ کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کے دوران حسین ابن نمیر نے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ محاصرہ کے 17 دن کے بعد یزید ابن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہیں ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا ان کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ پیارے بھائیو، دوسرا دور حجاج ابن یوسف ثقفی۔ یزید ابن معاویہ کے بعد عبد الملک ابن مروان خلافت امویہ کی خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک ابن مروان حجاج ابن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ ابن زبیر کی تخت کو پلٹ سکے۔ جب حجاج اپنے فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد الملک ابن مروان کے خلاف کیا اور اس کی بیعت نہیں کیا، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروایا۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروا دیا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دی گئی۔ شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ پیارے بھائیو، تیسرا دور سلطان مراد خان جو آخری دور ہے۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ان کی ہی فرزند ہے۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 ہجری سے 1050 ہجری تک ہے۔ سن 1039 ہجری میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا، اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کی مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کروایا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ اب ترجمہ سنیے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہوں، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔